آج میں جس کتاب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے میں نے اس کے چونکا دینے والے نام سے نام پڑھ کے اس کا میں نے یہ کتاب خریدی۔ اس کتاب کا نام ہے آمل نال، اور یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، اور اسے لکھا ہے محترمہ سیمی درانی نے۔ آمل نال یہ کتاب جو ہے یہ سیمی درانی کے 15 افسانوں اور ایک مضمون پر مشتمل ہے۔ کتاب کا نام قدرے چونکا دینے والا ضرور ہے، لیکن مصنفہ کا یہ دعویٰ ہے کہ مرد حضرات آمل نال کو جانتے تک نہیں اور اس کے ذکر پر اپنی ناف کھجانے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مزید وہ کہتی ہیں کہ مرد آمل نال کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ مرد جانتے بھی نہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ جس جنسی استحصال، آبرو ریزی، اولاد نرینہ کی چاہ وغیرہ کا ذکر کتاب کے پیش لفظ میں کیا گیا ہے، اس کا آمل نال سے براہ راست تعلق تو کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر بھی وہ فرماتی ہیں کہ مرد اپنی مردانگی کے بل بوتے پر دندناتا پھرتا ہے، آمل نال کا محتاج ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس پدرسری معاشرے میں جو مرد جنسی بے راہ روی یا ریپ سوچ کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے سامنے نہ تو آمل نال کی سوچ ہوتی ہے اور نہ ضرورت۔ بہرحال کتاب کے شروع میں جناب سلیم صدیقی صاحب ہیں، جنہوں نے تقریباً 8 صفحوں پر محیط دباچہ تحریر کیا ہے۔ اس کا آغاز تو محترمہ سیمی درانی کی اردو نظموں پر دباچہ نگار کا انگریزی میں جائزے سے ہوتا ہے، جس کے مطابق سیمی کی نظمیں ایک ننگی حقیقت ہیں۔ اس پر موصوف نے افسانوں پر بے تحاشا لکھا ہے۔ شاید قاری کو افسانے پڑھنے سے پہلے علمیت سے مرغوب کرنا درکار تھا۔ عام طور پر دباچے میں افسانوں کا مختصر سا جائزہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مطالعے کے بعد اپنی رائے تعمیر کر سکے۔ اتنا بھرپور دباچہ کسی طور بھی مصنف کے حق میں نہیں جاتا۔ بقول دباچہ نگار، سیمی درانی بیک وقت بانو قدسیہ اور قرۃ العین حیدر سے متاثر ہیں۔ دونوں خواتین مختلف نقطہ ہائے فکر کی حامل تھیں۔ بانو کی تحریریں تو اشفاق احمد کے جبر کا شکار رہیں، ویسے بھی وہ اشفاق احمد جیسے جنتر منتر درویش اور قدرت اللہ شہابی سوچ کے تحت رہیں۔ عینی البتہ ایک بالکل ہی الگ فکر کی حامل تھیں، تو یہ ہر دو خواتین سے متاثر ہونا بیک وقت بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آگے چل کر سلیم صدیقی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ قارئین کی اکثریت سیمی صاحبہ کو منٹو کا جانشین قرار دیتی ہیں۔ منٹو بھی ہمارے ہاں ایک کلیشہ بن چکا ہے۔ منٹو نے جو لکھا وہ اس وقت کی ضرورت تھا، اور اس میں کوئی جنسی تلذذ یا انگیخت جو ہے وہ شامل نہیں تھی۔ منٹو کی کہانیاں تو معاشرے میں جو رشتے ناسوروں کی داستانیں تھیں۔ منٹو آج زندہ ہوتے تو شاید وہ کچھ اور قسم کی کہانیاں لکھتے۔ ہمارے ہاں یہ کبھی ہی رواج ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے ذرا سا واضح لکھا، اسے بولڈ رائٹر کے خطاب سے نوازتے نوازتے منٹو ثانی کہا جانے لگا۔ سیمی درانی کے علاوہ بھی بہت سی ایسے مثالیں موجود ہیں۔ میرے خیال میں اس دباچے نے محترمہ کے افسانوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ دباچے میں لکھا ہے کہ ان افسانوں میں سیمی نے ایک ساتھ لاتعداد وسیع اور مشکل موضوعات کو ایک بڑے کینوس بلکہ مورال پر اتارا ہے۔ ادب کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے مجھے ان 15 افسانوں میں کہیں کوئی تنوع یا مختلف موضوع نظر نہیں آیا۔ یہ سب کہانیاں ایک جیسی ہیں، اور کسی کہانی کا کوئی بھی عنوان رکھا جا سکتا ہے۔ دباچے میں یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ ان افسانوں میں منٹو جیسی ننگی حقیقت اور جنسیت کے رنگوں کے ساتھ
قرآنی استعارے اور سائنس فکشن بھی شامل ہیں۔ حیرت ہے، منصور عن الحق اور وظائف و اوراد کا ذکر کرنے سے کیا قرآنی استعارے بن جاتے ہیں، اور کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کر دینے سے کہانی سائنس فکشن ہو جاتی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ان 15 افسانوں میں سے ہر ایک کا نہیں تو کچھ کا تو فرداً تجزیہ پیش کر سکوں، لیکن بغور جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ سب افسانے ایک ہی کہانی لیے ہوئے ہیں۔ پہلے افسانے میں بانڈڈ لیبر، سرمایہ کے بل بوتے پر غریب کا استحصال اور پیڈو سوسائٹیز کو آپس میں گڑمڑ کر دیا گیا ہے، اور افسانہ کوئی مجموعی تاثر قائم نہیں کر پایا۔ آئٹم گرل، ادھورے لمس کی ملکہ، وجود، چندہ، ولی، پگڑی، کسی بھی کہانی میں کوئی الگ یا چونکا دینے والی بات نہیں، ایک ہی تھان سے اترے ہوئے کپڑے لگتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ ہی مختلف ہوتا تب بھی کچھ بات بنتی۔ کوئی ایسی کہانی بھی نہیں ملی جس کو پڑھ کر قاری افسانہ نگار کے باطن کی سوچ یا لہجے کا کوئی تاثر قائم کر سکے۔ جنسیت، پدرسری معاشرے میں مرد کا جبر ہر کہانی میں موجود ہے، اور یہ آج کل ہر روز کے اخبار میں بھی ملتا ہے۔ ہاں، کسی کسی کہانی میں رومانوی فضا کا شائبہ ضرور ملتا ہے۔ یہاں میں مصنفہ کی کہی ہوئی بات جو ہمیں دیباچہ نگار نے بتائی ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ لاشعوری طور پر میں اپنی تخلیقات میں کس سمت میں چل پڑی ہوں اور میری منزل کہاں نکلے گی، سے متفق ہوں کہ کوئی ایک کہانی بھی ایسی نہیں جو انفرادی طور پر کوئی ایسا تاثر دے کہ افسانہ نگار کی سمت کیا ہے۔ کہانی بننے کے لیے مطالعے سے زیادہ مشاہدہ کام آتا ہے، لیکن ان افسانوں میں مشاہدے سے زیادہ مطالعہ نظر آتا ہے۔ بلا عنوان چونکہ ذاتی واردات ہے، اس لیے اس مجموعے کی سب سے اہم تخلیق ہے، کیونکہ اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کرتے ہوئے محترمہ سیمی دورانی کی کوئی شعوری کوشش نظر نہیں آتی۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں لکھتے ہوئے منصور عن الحق اور دیگر اوراد و وظائف کا ذکر کیا ہے، وہ ہمارے وراثتی جبر کی وجہ سے اب کلچر کا حصہ ہیں۔ کسی عزیز کی پیدائش یا موت پر ہم ایسا ہی اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے تخلیقار ارد گرد کے مشاہدے اور مطالعے کے بعد معاشرے یا اپنی ذاتی وارداتوں کو ادبی پیرائے میں ڈھالتے ہیں۔ محترمہ سیمی دورانی نے اپنے افسانوں کی تشریح خود ہی کر دی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے قلم نے جنم بھی تب لیا جب مجھے جننے والی کو زمین نے اپنی کوکھ میں سمیٹ لیا، تب ہی میرے قلم سے خون رسنا شروع ہوا، اور ارد گرد کے حالات و واقعات نے اس کو نشتر کا روپ دیا۔ گویا اس حادثے سے پہلے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ مجموعے میں شامل ایک افسانے فیمنسٹ کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ فیمنزم کی عمومی تشریحات سیاسی نوعیت کی ہیں، کیونکہ یہ بطور فکر طاقت کی مادی اور نظریاتی ساخت کو چیلنج کرتا ہے۔ سماج کو دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی مختلف توجیہات کی بنا پر اس میں مختلف تشریحات موجود ہیں۔ لبرل فیمنزم، جو کہ سب سے مشہور تشریح ہے، قومی ریاست کے جدید تصور میں مساوی حقوق پر یقین رکھتی ہے۔ ہر چند کے اس مکتب فکر میں بھی مختلف آراء موجود ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد خواتین اور مردوں کے درمیان قانونی اور سیاسی حقوق کی یکساں تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور مکاتب فکر میں مارکسٹ فیمنزم، جو کہ فریڈرک اینگلز سے ماخوذ ہے، ریڈیکل فیمنزم سکول جو کہ مارکسٹ اور لبرل سکول کے برعکس جو اپنی تشریح میں عوامی ہیں، یہ سکول اپنی فکر میں ذاتی یا نجی نوعیت کی فیمنسٹ اپروچ کا داعی ہے۔ یہ سکول بنیادی طور پر پدرسری نظام کے مخالف ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوشلسٹ سکول ہے جو کہ ریڈیکل اور مارکسٹ فکر کا مجموعہ ہے، اور یہ اپنی اصل میں سماجی و معاشی نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک پدرسری نظام کی ناانصافی ریاست کی جانب سے قائم کیے گئے اداروں کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے۔ مغرب میں ممکن ہے، چونکہ ان تمام مکاتب فکر کی نظریاتی بنیادیں موجود ہیں، لیکن بر صغیر کے تناظر میں یہاں کی تشریحات کی ایک اپنی تاریخ اور ثقافت ہے۔ پاکستان میں فیمنزم کے مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، جن سے وابستگی کی وجوہات شعوری بھی ہیں
اور غیر شعوری بھی۔ یہاں پر کوئی کسی ایک مکتب فکر سے نظریاتی وابستگی کا حامل ہو مشکل ہے۔ یہاں فیمنزم کی فکر سے وابستہ افراد حالات اور ضرورت کے تحت مختلف افکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں اب یہ فیشن بن گیا ہے کہ جس کسی مرد و زن نے پدرسری معاشرے میں عورت پر ہونے والے جبر و استحصال کو موضوع بنایا، اسے فیمنسٹ رائٹر کے خطاب سے نواز دیا گیا، خواہ اس کی تخلیق کا یہ مقصود ہی نہ ہو۔ کتاب کے بیک کور پر محترمہ سیما درانی کی جو نظم درج ہے وہ کہانیوں کے اس مجموعے پر بھاری ہے۔ مجھ ناجیز کی رائے میں محترمہ کو نثری نظموں کی طرف زیادہ توجہ مذکور کرنا چاہیے۔